تیسرا سوال جو وہ بھی بڑا سادہ سا ہے لیکن وہ بھی بہت اہم ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب آپ دن میں 32 دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے حزب اللہ میں رکھ، حزب الشیطان میں نہ رکھ، یہ اس کا ساتھی نہ بنا، تو آپ کو پھر سمجھ ہونی چاہیے کہ حزب اللہ کی بڑی نشانی کیا ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، اور حزب الشیطان کی بڑی نشانی کیا ہے جو قرآن و سنت میں بڑی واضح طور پر بیان ہوئی ہے. اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے. تو تیسرا سوال یہ ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا بنیادی نشانیاں، بنیادی ان کی صفات کیا ہیں، ٹھیک ہے. تو سادہ سا اس کا جواب آپ نے یاد رکھنا ہے. سادہ سا جواب یہ ہے، حزب اللہ وہ اللہ کی جماعت جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس کے لیے پھر وہ جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے ساری زندگی کوشش کرتے ہیں. حزب اللہ وہ ہوتے ہیں. اور حزب الشیطان کون ہوتے ہیں؟ حزب الشیطان وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، مگر اللہ کا دین نہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس پر راضی رہتے ہیں. تو ایسے لوگ حزب الشیطان ہیں، ٹھیک ہے. تو حزب اللہ کون؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہوگا تو انسانوں کو عدل ملے گا، انصاف ملے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی سسٹم ہے، جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے، وہ جاری رہنا چاہیے مگر اللہ کا دین نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی پر راضی رہتے ہیں، اسی پہ مر جاتے ہیں. تو ایسے لوگ اصل میں وہ حزب الشیطان کے شکنجے میں اور اس کے جکڑے ہوتے ہیں، اور ان کا فائدہ حزب الشیطان ہی اٹھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حزب اللہ میں رکھے اور اس دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی، جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.